السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیلۃ القدر کی فضیلت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہا، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری کی یہ حدیث ہے. آگے چلتے سامنے. شب قدر کی فضیلت اور نوافل. شب قدر کی فضیلت حدیث شریف کی روشنی میں اور نوافل نماز پڑھنے کا طریقہ. پہلی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے اور اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں رمضان کا مہینہ آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا اور اس کے بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو حقیقت محروم ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم شان رات خوب عبادت کرے اور 83 سال اور 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں حاصل کریں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اللہ عز و جل سے معافی مانگیں. اور چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب تعالی اس رات کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 شراب کا عادی، شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا، اور نمبر 4 آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا. مذکورہ حضرات اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت مہربان ہے، توبہ قبول کر کے معاف فرمائے گا. لیلۃ القدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ. لیلۃ القدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ. سامعین، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے مدبانہ درخواست، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. تو کیا ہے لیلۃ القدر کی نوافل پڑھنے کا طریقہ؟ شب قدر میں نماز عشاء اور تراویح کے بعد نوافل استغفار اور تلاوت قرآن شریف میں رات گزارنی چاہیے. اس رات جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش فرماتے ہیں. تو کیا ہے؟ پہلی بار آپ کو 12 رکعت پہلا عمل کیا ہے سامعین اور حاضرین؟ 12 رکعت دو رکعت کر کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور ہر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اس کی فضیلت کیا ہوگی سامعین و ناظرین؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو کیا 12 رکعت آپ کو 2 صلوات کے ساتھ پڑھنی ہے. اور جیسے آپ نے 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لی، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھا لینا ہے. اس کی فضیلت آپ کو میں نے بتا دی. ابھی چلتے ہیں آگے. 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 بار، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ
استغفرullah 7 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھیں. ابھی جگہ چھوڑے بھی نہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر اپنے والدین کی کیا ہے مغفرت کروا دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے جو والدین ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور نمبر 4 چوتھا عمل کیا ہے سامنے؟ 4 رکعت نماز. 4 رکعت نماز نفل. 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھ لیا جائے. پھر سجدے میں جا کر یہ دعا 1 بار پڑھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فضل جو جائز دعا مانگو گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول ہوگی اور گناہ بھی گناہوں سے پاک صاف کر دیے جاؤ گے. تو سامعین و ناظرین, کیا ہے 4 رکعت لاسٹ پہ 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کے آپ کو یہ سجدے میں جا کر یہ دعا کرنی ہے. تو اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے بخشش مغفرت ہدایت کی دعا مانگے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی زیادہ شفاعت کی دعا مانگے. اور لائکس اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کریں اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.